السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز۔ میرے ہمراہ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب اور گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف صاحب۔ ملک میں ہفتوں سے جاری سیاسی گرما گرمی میں کوئی کمی آتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے زمان پاک واقعے کی تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس کی طرف بڑھنے والا ہاتھ توڑ دیں گے۔ شیریں مزاری اور فواد چودھری نے کہا ہے کہ بیان تمام شہریوں کے لیے دھمکی ہے، اور ایک خبر کے مطابق توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ PTI نے دعویٰ کیا ہے کہ PTI کارکنان کو اغوا کرنے کے لیے پولیس وارنٹ کے بغیر گھروں پر چھاپے مار رہی ہے۔ ہلالی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان واقعی ایک دھمکی ہے یا آپ اسے ریٹ آف لا قائم کرنے کی یقین دہانی کہیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا پرسنل قسم کا اٹیک تھا ان لوگوں پہ۔ یہ ان لوگوں پہ PTI ممبرز پہ ایسے باتیں کر رہا تھا کہ یہ ایک بینڈ پارٹی ہے اور ان کے جو ممبرز ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہنے کے لیے کہ میں تمہارا اگر وہ ہاتھ بڑھائیں تو ہاتھ توڑ دو؟ آپ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ کا مطلب ہے شوٹ سٹریٹ کل؟ یہ بہت ہی عجیب سا سٹیٹمنٹ ہے۔ مقصد کیا ہے پولیس کا؟ کہ لوگوں کو ڈسپرس کرنا۔ آپ کو پانی دیا جاتا ہے، آپ کو گیس دیا جاتا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ توڑو اور یہ اور وہ۔ اور یہ معاف کریے، کچھ لوگوں نے اب رپورٹ کیا ہے کہ اسلام آباد میں ایک ایسا گروپ تھا جو پتہ نہیں کدھر سے آیا تھا۔ وہ لگتا یہ تھا کہ ان کا مقصد تھا کہ پولیس کو پرووک کرو اور شیلنگ کو پرووک کرو۔ تو اس قسم کے ریاکشن آپ سمجھتے ہیں آلریڈی جب اتنی نفرت ہے، آپ ان کو اور انکریج کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایبسلیوٹلی شاکڈ کہ ایک چیف منسٹر ایک بندہ بنا ہے جو ایک پولیٹیکل ہونا چاہیے، اس کا کوئی پولیٹیکل ویسے تو کوئی خاص ہے ہی نہیں، تو وہ ایسے باتیں کرتا ہے ایز اف اس کے جو ادر پارٹی ممبرز ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں۔ آئی ایم شاکڈ، ریئلی شاکڈ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد احمد عارف صاحب، آپ اس اسٹریٹجی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ متعدد جگہوں پر جس طرح کے تصادم دیکھنے میں آئے ہیں PTI کارکنان اور پنجاب پولیس کے درمیان، تو کیا یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ اسٹریٹجی ناگزیر ہو چکا تھا یا پھر کچھ نرمی ابھی بھی برتی جا سکتی ہے، افورڈ کر سکتی ہے پنجاب پولیس اور پنجاب گورنمنٹ؟ دیکھیں، پاکستان میں تو پولیس کے بارے میں ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتی ہے، خاص طور پر جب یہ پولیس آرڈر آیا ہے 2002 کا، جس میں جو مجسٹریسی کا عمل دخل تھا درمیان میں سے جوڈیشری کا، وہ نکال دیا گیا ہے اور پولیس کے پاس اختیارات بڑھ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس صورت میں تو چیک اینڈ بیلنس زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر پولیس کو فری ہینڈ دے دے، اس پر نہ وزیر اعلیٰ کا یا حکومت کا چیک رہے اور نہ مجسٹریسی کا یا جوڈیشری کا چیک رہے، تو وہ کیا کرے گی؟ اور عجیب سی بات ہے کہ پولیس نے وہاں جو کوششیں کیں، یعنی زمان پارک پر جو چھاپا پڑا یا اس سے پہلے جو کچھ وہ ہوتا رہا، تو پر وہ کون کر رہا تھا؟ ایک پہلے اسلام آباد سے ایک ٹیم آئی، انہوں نے وہاں سے تعمیل کرا لی آسانی سے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہوا۔ دوسری دفعہ جب آئی تو باقاعدہ اس طرح سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی دھاوا بولنا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، جس کا ریئیکشن ہوا۔ ہم نے کئی تحریکوں میں یہ دیکھا ہے، 77 کی تحریک ہے، اس کے بعد MRD کی تحریک ہے، ARD کی تحریک ہے، تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ پولیس کی طرف سے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا جاتا تھا، اور مظاہرین کی طرف سے عام طور پر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ غم غصہ ہوتا ہے اپنی لیڈر کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، لیکن ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے، جس طرح ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو ہوا ہے کہ کچھ لوگ پرووک کر رہے ہوتے ہیں، جن کا مقصد یہ ہو کہ پولیس اور عوام کے درمیان، پولیس اور سیاسی کارکنوں کے درمیان، اور جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں کوئی فساد کی صورت پیدا ہو۔ تو وہ جو ماضی میں مجسٹریٹ کا جو ایلیمنٹ ہوتا تھا یا کردار ہوتا وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ روک رہا ہوتا تھا کہ کیونکہ جس کے ہاتھ میں آپ ہتھیار دیتے ہیں یا اختیار دیتے ہیں، اس کو زیادہ تحمل، زیادہ برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔
کیونکہ اختیار اگر دے دیں اور اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو وہ اس اختیار کو غلط طور پر استعمال کرے گا. ہتھیار دے دیں تو ہتھیار کو غلط طور پر استعمال کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ اگر یہ کہہ دیتے ہیں میں فری ہینڈ دے رہا ہوں, وہ پہلے ہی قابو نہیں آ رہی پولیس. ہر شخص کو اس ملک میں اگر کوئی سروے کرائیں تو سب سے زیادہ جو لوگوں کو تکلیف ہے یا شکایات ہیں وہ پولیس کے محکمے سے. بالکل. اس پر جب آپ یہ کہیں اور ایک سیاسی جماعت کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں, سیاسی جماعت کے کارکنوں کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں, جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا وہ قابل گرفت ہیں, لیکن یہ تو پہلے پتہ کرنا پڑے گا نا کہ کیا انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا, ان کو پرووک کیا گیا, یا پولیس کا کوئی طرز عمل درست نہیں تھا. اور وہ اس کے لیے اچھا جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے, یہ دیکھنا پڑے گا کون ہے, کیونکہ پہلے جو ایک واقعہ ہوا اس کے لیے جو انکوائری کمیٹی بنائی گئی, یہ جو ضلع شاہ کا واقعہ ہے, وہ پولیس کے افسران پر, بھئی پولیس ہی پر تو الزام ہے کہ اس نے ضلع شاہ پر تشدد کیا, اس کو موت کے گھاٹ اتارا, اور پولیس افسر جو ہیں وہ رپورٹ دے رہے ہیں, اور وہ رپورٹ ہے ان کی کسٹڈی میں ضلع شاہ. وہ 4 بجے 4:30 بجے گرفتار کرتے ہیں, ایکسیڈنٹ وہ بیان کرتے ہیں, یعنی وہی منصف ہیں, وہی گواہ ہیں واقعے کے, وہی ملزم ہیں. اس طرح تو کام نہیں چل سکتا نا. جی آئی ٹی اگر بنانی ہے تو پھر اس کے مطلب ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں جو اس واقعے کی تحقیقات کرے. بالکل ٹھیک ہے. سیشن جج کی سربراہی میں ہائی کورٹ کے, تاکہ وہ کم از کم شفافیت انشور ہو. ہلالی صاحب, عمران خان کے گھر پر زمان پاک میں جس طرح سے دھاوا بولا گیا, ہم نے دیکھا کہ کنڈمنیشنز بہت زیادہ کی گئیں صحافی برادری کی جانب سے بھی. اب آپ کیونکہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, بطور پولیٹیکل اینالسٹ آپ اس گرینڈ آپریشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جب نکلے اپنے قافلے کے ہمراہ تو پیچھے سے حکومت جو ہے, بے شک ان کے پاس سرچ وارنٹ تھے, لیکن جس طریقے سے وہ اندر گئے غیر موجودگی میں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سارے سیناریو کو؟ یہ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں, یہ کس قسم کا پولیس فورس ہے. یہ عمران خان جو اس وقت اتنا پاپولر, اتنا ورلڈ وائڈ پاپولر, جدھر جاتا ہے ہزاروں لوگ, یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس کے اچھے پالیسیز سے نہیں ہوا ہے. وہ جو 3 سال تھا کوشش کی, کچھ کامیاب ضرور ہوا, مگر وہ اتنا پاپولر نہیں تھا جتنا آج ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ انہوں نے, اس کے دشمنوں نے اس کو پاپولر کیا, پھر بھی باز نہیں آتے. میں آپ کو بتاؤں, کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کے پی میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کدھر وہ پارٹیز جو جوائن کرتے ہیں, اور خاص طور پر ینگ جو ہوتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ ان لوگوں کو نہیں پتہ ہے. کتنے آسانی سے ادھر ہتھیار ملتا ہے, اور وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ چیز ہتھیار رکھنا یا استعمال کرنا اگر ان کو ان کے خیال میں ضرورت ہو. اور آپ ان کو پرووک کر رہے ہیں اسے کہہ کے, آپ ان کو میسج دے رہے ہیں کہ لے آؤ ہتھیار, اس لیے میں نے پولیس کو کھلی چھٹی دے دی ہے. جیسے یہ عارف صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی آئی ایم سوری, میں تو سوچتا ہوں کہ اگر میں جاؤں ایسے ریلی پہ اور اس تقریر کے بعد کہ پولیس دیکھنے کے ساتھ کچھ ہوگا, وہ چھوڑیں گے نہیں تمہیں, میں کہوں گا بچوں اگر انہوں نے اسٹریٹ فائر کرنا ہے تو پھر کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ آپ کیا کریں؟ یا تو آپ جائیں نہیں, ڈر جائیں. وہ بھی ان کے اس میں نہیں ہے, وہ ڈرتے نہیں ہیں, وہ کہتے نہیں ہم جائیں گے. یہ کیسے ڈرا سکتا ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ ان ایکسپیرئنس لوگوں کو, پرووکیٹو لوگوں کو, جو ہر وقت اپنا وہ لوئلٹیز کو ٹرمپٹ کر کے بتانا چاہتے ہیں. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ کوئی میڈل مل جائے گا تمہیں ٹو پروو کہ آپ جو ہیں آپ بڑے لوئل ہیں جن لوگوں کو آپ کو اپوائنٹ کیا. معاف کریے, آئی ایم سوری, یہ دا ہول کنسپٹ آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کچھ مختلف تھا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ اے پولیٹیکل گورنمنٹ, وہ ملتی نہیں تھی کسی سے, باتیں نہیں کرتے تھے کوئی پولیٹیشین اور کوئی پارٹی سے, ان کا کام ہی نہیں ہے. وہ الیکشن کمشنر کا کام ہے, ان کا کام ہے 3 مہینے کے لیے اسٹرکٹ نیوٹرل لا اینڈ آرڈر, بس. یہ تو لا اینڈ آرڈر ہی تو وہ کرنے کی اپنی کوشش کر رہے ہیں نا, لا اینڈ آرڈر پریویل ہو, وہ تو اپنی طرف سے یہی پریٹیکسٹ بنا رہے ہیں اس طرح کے بیانات کا.
یہ پریٹیکسٹ بنا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں, یہ تو کریٹ کر رہے ہیں پرابلم. یہ تو میں نہیں, میرا جو ریاکشن ہے, یہ کیوں ایسا ریاکشن ہے, یہ اس لیے تھوڑا زیادہ ہے کہ میں نے سنا ہے دوسرے لوگ کہہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں, اس لیے یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کی پرووکیشن گوز آؤٹ. تو خدا کے لیے واچ, آپ کا لینگویج کو کنٹرول کریں, آپ کے ایکشنز کو کنٹرول کریں. پولیس کو کوئی انکریجمنٹ نہیں چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ ان آرمڈ ڈیمونسٹریشن قادری کا کیا کیا انہوں نے, وہ کیا ہے, وہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں اس کو کیپٹل, وہ ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن, جی کیا کیا, ان آرم لوگوں کو, پریگننٹ ویمن کو انہوں نے گولی چلائی ہے منہ میں. آپ سمجھ, اور وہی لوگ ہیں, ہوں گے کچھ ان میں سے وہی. تو اب آپ مجھے بتائیں, آپ ان کو کھلی چھٹی دے رہے آفٹر نوئنگ دیٹ؟ یہ کس قسم کا لاجک ہے؟ مجھے تو ایک چیز میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک ایکشن آپ کو کرنا ہے, ایک ڈیٹ فکس کرنا ہے الیکشن کا, جو سپریم کورٹ نے آپ کو آرڈر کیا ہے, کیئر نے نہیں کیا ہے, کوئی پارشل پارٹیزن آدمی نہیں, سپریم کورٹ نے تو چلے دے دیا, لیکن آئین میں بھی لکھا ہے, آئین میں یہ آپ نہیں کر سکتے. اتنا سمپل چیز اگر آپ نہیں کر سکتے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے نا کہ یو وانٹ ٹو ہارم پاکستان. آپ پھر ڈیلیبریٹلی اس کو ہارم کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا ہے, پولیٹیکل کانفلکٹ آن ٹاپ آف اکنامک کولیپس. آلریڈی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو؟ آپ کو پتا ہے کہ اٹس کولیپسڈ. آپ کہیں گے ایگزیجوریٹ کر رہے ہیں, نو. 10 ملین بیلز باہر آن پورٹ ہیں, پیسے نہیں ہیں ان کو دینے کے لیے, آ نہیں سکتے. معیشت میں جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں, اور اس کا تعلق سیاسی عدم استحکام سے, یہ بات تو بالکل واضح ہے. پولیٹیکل ٹینشن سے یہ معیشت بالکل ایسے ہی ہے. رامین پولیٹیکل ٹینشن سے آ رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ وہ جو آرڈرز ہمارے ہمیں ان کو کنگریچولیٹ کر رہے تھے 2 سال پہلے ان دا مڈس آف کووڈ, ہم کہہ رہے تھے شاباش, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے آرڈر جیت کے آپ نے لیا ہے, اور اب وہ سب جا رہے ہیں, ختم. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد احمد صاحب, عارف صاحب, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی نگران حکومت کے اندر جس طریقے سے وہ ایگریسو ایک ایکشن لینے کے لیے اب فرنٹ فٹ پر آ چکے ہیں, لیکن جو ایگریشن, جو ایجیٹیشن پی ٹی آئی کے اپنے اندر ورکرز کے اندر پائی جا رہی ہے, جو کہ اب بیانیہ بھی بنا رہی ہے نون لیگ, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. پی ٹی آئی نے اپنے اندر دہشت گردوں کے سہولت کار جمع کیے ہیں, زمان پاک کے اندر ہمیں اسلحہ ملا, یہ ملا ہے, تو اس کو پریٹیکسٹ بنا کے وہ اب ایکشن کی طرف, ایگریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اس بیانیے کے بارے میں؟ چھوٹے سے ہلکے سے سیاسی مفاد کی خاطر ایک ایسا نیریٹو دیا جا رہا ہے جو ہمارے دشمن کو سوٹ کرتا ہے. ایک بات, اہم پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ کون سی دہشت گردی انہوں نے کی ہے. کیا جب مریم نواز صاحبہ گئی تھی نیب کے دفتر تو کسی نے کہا تھا یہ دہشت گردی ہو رہی ہے؟ اول تو یہ دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کی اب تعریف بدلنی چاہیے. دہشت گردی کا جو قانون, انسداد دہشت گردی جو قانون بنایا گیا تھا اور جو عدالتیں بنائی گئی تھی, وہ خالصاً دہشت گردوں کے لیے بنائی گئی تھی. آپ ان کے اندر ایک حساسیت معاشرے کے اندر ہے دہشت گردوں کے خلاف, ایک سینسٹیوٹی ہے, آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب آپ یہ بات کہنا شروع کریں گے کہ عمران خان بھی دہشت گرد ہے اور اس کے جماعت بھی ہیں, تو لوگ کہیں گے جی پھر باقیوں کو پر جو الزام لگا رہے ہیں وہ بھی ایسا ہی الزام ہوگا. وہ جو سینسٹیوٹی ایک معاشرے کے اندر ہوتی ہے کسی جرم کے حوالے سے, آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ بڑی مشکل سے آپ نے آپریشن ضرب عضب کے ذریعے رد الفساد کے لیے دہشت گردی پر قابو پایا ہے, اور وہ پھر سر اٹھا رہی ہے. بالکل. آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو اس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ادھر جائیں. بالکل. یعنی خدا کا خوف کریں یہ بات کرتے ہوئے, یہ سوچیں, کچھ عقل کے ناخن لیں. یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ بالکل ایسی ہے. کون سی تحریک ہے یہاں سیاسی جس میں لوگوں نے پتھراؤ نہیں کیا پولیس پر؟ گلیلیں اس سے پہلے نہیں استعمال ہوتی رہی.
اب اس بات اچھا پیٹرول پھر بم ملے ہیں، پیٹرول بم دیکھیں ریاست جو ہے یہ تو ہم نے جو وکلا تحریک تھی اس میں بھی دیکھا اس میں ہے، بھی دیکھا ہے یہ سب کچھ ہوتا تھا نا۔ اچھا ریاست اور عوام کا جو رشتہ ہوتا ہے، جو شہری کا رشتہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شہری ریاست کی وفاداری کا مکلف ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ریاست یہ انشور کرتی ہے کہ وہ عام شہری کے عزت کا اور جان کا اور مال کا تحفظ کرے گی۔ اب وہ کام تو کر نہیں رہے۔ آپ گھروں میں جب عزت کا یعنی تحفظ آپ نہیں کریں گے، آپ زمان پارک پر جا کے ریڈ کریں گے، اچھا کون سی قیامت آ گئی تھی؟ وہ دوسرے دن نہیں ہو سکتا تھا، عمران خان واپس آ جاتے، آپ چلے جاتے کہ جناب اچھا وہ ایک کمیٹی طے پا گئی تھی نا، ایک کمیٹی طے پائی کہ ایک طرف ایک ایس پی ہوگا پولیس کی طرف سے، دوسری طرف عمران خان کے لوگ ہوں گے، ایک یا دو لوگ ہوں گے، وہ جب بھی سرچنگ کی ضرورت ہوگی، جب بھی کسی شخص کو ملزم کو لینا ہوگا تو وہ دونوں یہ ڈیسائیڈ کریں گے اور سرچ کر لیں گے۔ قیامت کیا آ گئی تھی کہ جو ہی عمران خان اسلام آباد روانہ ہوتے ہو آپ یہ کام شروع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ پرووک کر رہے ہیں، آپ عمران خان کو، عمران خان کے ساتھیوں کو، پرجوش لوگوں کو کسی خاص مقصد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، کسی خاص مقصد کے تحت بند گلی میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اس سے حاصل کیا کریں گے آپ؟ حاصل کیا کریں گے؟ یعنی جو بھی ایسا سوچ رہے ہیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی ہوش واس ٹھکانے ہیں کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں کہ ایک پاپولر جماعت کو آپ نے مشکل سے جان چھڑائی ہے، پہلے جو ہمارے یہاں ہوا ہے اس سے بمشکل جان چھڑائی ہے، انتہا پسندی پر آپ قابو نہیں پا رہے اور ایک بڑی جماعت کو آپ انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرنا ہے۔ ایک سیاسی مقصد کی خاطر اگر آپ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی اور بیانیہ بنائیں، الیکشن میں آپ نہیں جانا چاہتے، آپ اس کے ساتھ بات کریں کہ جی ہم الیکشن اکتوبر میں کرائیں گے، آئیں مل کے بیٹھ جائیں، کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، وہ بھی آپ نہیں کر رہے۔ آپشن ہی نظر نہیں آ رہی، ہوا چلتی ہے۔ ساری دنیا یہ کہہ رہی، ساری دنیا میں یہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملات متنازع ہوتے ہیں اور کوئی حکومت چل نہیں رہی ہوتی، حالت یہ ہے کہ آپ نے مفت آٹے کا اعلان کیا یا سستے آٹے کا اعلان کیا۔ آج چوک سرور شہید میں ایک خاتون بھگدڑ میں بیچاری جہاں بھاگ ہو گئی۔ اب ملتان کی اطلاع آ رہی ہے کہ وہاں کوئی بزرگ کا بھی ایسا واقعہ ہوا ہے، کئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ آپ سے ایک ٹرک آٹا تقسیم کرنے کا انتظام نہیں ہو رہا، اور یہ آپ کے اہلیت صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ایک ٹرک آٹا ہی امن سکون سے تقسیم کر سکیں، اور آپ لڑائی مول لے رہے ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ۔ وجہ صرف مجھے نہیں سمجھ یہ آ ہے رہی کہ پولیٹیکل سکورنگ کی جا رہی ہے، ترجیحات حکومت وقت شدید ضرورت ہے کہ اپنی ترجیحات سٹریٹ کرے۔ ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی۔ صوبہ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود بھی بظاہر ابہام برقرار ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن غیر آئینی ہوں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے نتائج کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ دوسری جانب گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کے لیے 28 مئی کی تاریخ دینے کے بعد اس سے منحرف ہو چکے ہیں، جس کے بعد آج پی ٹی آئی کے رہنما مشتاق احمد غنی نے گورنر خیبر پختونخوا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کنٹیمپٹ پٹیشن دائر کرائی ہے، جس میں عدالت سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہلالی صاحب، وزیر داخلہ نے جو کچھ کہا ہے کیا وہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتا کہ عدالت نے حکم دے رکھا ہے کہ صوبائی انتخابات آئینی مدت میں کرائے جائیں، لیکن رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 صوبوں میں الیکشن غیر آئینی ہوں گے؟ وہ تو ان کا ایک اوپینین ہے، حالانکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہے، اور انٹیریئر منسٹر کو ایسا اوپینین دینا جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں which seems contemptuous، مگر میرے خیال میں کہ ایکچولی جو وہ گورنر نے کیا ہے وہ تو contemptuous of the court ہے، not only contempt of court, it is contemptuous of the court۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں مانوں گا نہیں تمہاری بات، میں بلکہ الیکشن ڈیٹ دے کے میں واپس لے رہا ہوں، اس لیے کہ آن سیکنڈ تھاٹس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے they don't care۔ دوسری بات،
ایکچولی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ الیکشنز اس وقت ہو سکتے ہیں کہ نہیں. تو کون سا کرائیٹیریا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 2008 میں جب 3700 ٹیرر اٹیکس ہوئے تھے، 4 گنا یا 6 گنا زیادہ فرام ٹوڈے، آپ سمجھتے ہیں اس وقت الیکشنز ہونا تھا؟ ہو سکتا تھا؟ ہوا، پیسفلی ہوا. اور 2013 میں 6 گنا زیادہ، مائی گاڈ، پھر بھی ہوا. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا یارڈ سٹک کیا ہے میجرمنٹ کا؟ ہے ہی نہیں. اٹ از آل سیلف سرونگ، آلویز سیلف سرونگ. اس لیے ان کا کرٹیسزم کوئی نہیں مانتا. دوسری بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئی تھنک از ویری سیریس. آپ نے شیرین مزاری کو، خیر عمران خان کو تو آپ نے ٹیررسٹ کے خلاف، اس کو یو برانڈڈ ہم اے ٹیررسٹ اور اس کے خلاف FIR فائن کیا. لیٹس لیو پارٹی لیڈرز آؤٹ. شیرین مزاری کو آپ ایک فارن ایجنٹ، کوئی چارج شیٹ ہے اس کے خلاف ایز اے فارن ایجنٹ. کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ تو مانے کہ یہ بھی غدار ہے. مانے جو ہے غدار ہے. سر غداری کے فتوے تو ایسے ہی بٹ رہے ہیں بھائی. کوئی آپ سوچئے کہ سیریسلی اگر ایک آدمی آپ کو غدار کہتا ہے، آئی ڈونٹ نو، کچھ میں سمجھتا ہوں مجھے جھوٹا کہہ دیں، مجھے یہ کہہ دیں، وہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، مگر مجھے اگر تم غدار کرو گے کہ تمہارے مونوپولی آف پیٹریٹزم، تو میں تو بڑا سنسیئرلی ریئیکٹ کروں گا. بلکہ وہ برٹش لا میں وہ اتنا پرووکیٹو سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ڈیتھ پینلٹی ہوئی ہے اس جرم کی، بائی ریزن آف پرووکیشن، وہ ڈیتھ سینٹنس کو بائی لا ریڈیوس کیا جاتا ہے لائف امپریزنمنٹ. کیوں؟ بیکاز آف پرووکیشن. تو کہنے کی بات یہ ہے، آپ ساتھ ساتھ ان کو پکڑتے ہیں، پرووک کرتے ہیں، ان کو یہ کہتے، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں بیٹھ کے بات کرو، لیٹس ٹاک ریزنبلی. نہیں، ان کو جمہوریت کا ABC نہیں آتا ہے ان کو. اور ان کے I mean you look around you in Pakistan. کیا پولیس کو آتا ہے؟ کس کو آتا ہے؟ یہ سسٹم ہی ختم ہے. یہ لوگ 40% تو ایجوکیٹڈ ہے اس ملک میں. ایجوکیٹڈ کیا، لٹریسی کیا ہے اس ملک میں؟ آپ ان کو ڈیموکریسی اور وہ بھی برٹش ویسٹ منسٹر ٹائپ لوئل اپوزیشن. لوئل اپوزیشن کا مطلب وہ، اور میں اتنا ہی وہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو میں ہوں، حالانکہ میں گورنمنٹ میں ہوں، وہ نہیں ہے ادھر. تو ہر دوسرا آدمی جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں چل نہیں سکتے. بیٹھ کے اگر آپ کو واقعی بات کرنا ہے، تھنک آف یور مائنڈ سیٹ، آپ کی ہسٹری، کلچرل ہسٹری، آپ کی ایتھکس، یور مورز، یور لاز، اور ایک چیز ایوالو کرو. وہ بھی نہیں کر سکتے اس حد تک کہ سب لوگ کہتے ہیں شکر ہے کانسٹیٹیوشن مل گیا ہے، جو دوسرے ملکوں میں 2 اور 4 اور 5 سال میں مل گیا، ادھر تو 20 سال تک نہیں ملا تھا ان کو. تو میرے خیال میں انڈرسٹینڈ آپ ہیں کون، انڈرسٹینڈ یور سیلف، اور پھر میں نے بیٹھ کے لوگوں سے بات کریں اینڈ سی واٹ دا روڈ از فارورڈ. بالکل ایسے ہی ہے. ارشاد صاحب، رانا ثناء اللہ کی اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ ریزن یہ دے رہے ہیں کہ جی پنجاب اور KP کے الیکشنز کو کوئی مانے گا نہیں، ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کرے گا. تو میرا تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے الیکشنز ہوئے ہیں تو ان میں بھی کس نے کتنے نتائج تسلیم کر لیے؟ تو روایت ہے. دیکھیں، پہلی بھی یہ ہے کہ رانا صاحب اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ چونکہ قانون بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے، کہ آئین کا ایک اختیار ہے جو وزرائے اعلیٰ نے استعمال کیا ہے. آئین کا ایک حکم ہے جو آپ کو ماننا ہے کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانی ہے. اور آئین کی تشریح کرتے ہوئے عدالت نے آپ کو پابند کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے، ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ الیکشن کریں. اب آپ انحراف کر رہے ہیں آئین سے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے، اور اس اختیار سے جو کہ وزرائے اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو آئین نے تفویض کیا ہے. آپ کے پاس کیا لاجک ہے کہ جی اگر یہ الیکشن ہو جائیں گے، یعنی آئین سے آپ انحراف کے لیے تیار ہیں،
لیکن الیکشن آپ اس لیے نہیں کرانا چاہتے کہ آپ ہار جائیں گے. ہاں اگر آپ کو آئین اتنا ہی پسند ہے اور اتنی ہی محبت ہے تو آپ بھی جب اعلان ہوا تھا آپ بھی اعلان کر دیتے, قومی اسمبلی توڑ دیتے, سندھ اسمبلی توڑ دیتے, ایک دن الیکشن ہو جاتے. اس کے لیے تو آپ تیار نہیں ہیں. مفاد نہیں اس نا. سے آپ کی نیت پر شک گزرتا ہے کہ آپ آئین, پارلیمنٹری سسٹم, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تو بالائے طاق رکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے مفاد سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. بالکل صحیح. اور روایت آپ کیا ڈالنا چاہتے ہیں؟ 3 دفعہ آپ کو ٹھڈے مار کر حکومتوں سے نکالا گیا. آپ رونا روتے ہیں کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا, لیکن آپ خود جب آپ کو موقع مل رہا ہے آئین کی بالادستی کا, قانون کی بالادستی کا, جمہوریت کی بالادستی کا, پارلیمنٹ کی بالادستی کا, اس وقت آپ کھڑے کہاں ہیں؟ آئین شکن صف میں, بالکل قانون شکن صف میں, جمہوریت شکن صف میں. ایسے ہی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کل کو اگر یہی منطق کوئی اور آ کے استعمال کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ اگر حالات ملک کے خراب ہوں, معیشت خراب ہو تو آپ الیکشن نہ کرائیں, تو کل کو اگر کوئی شخص 10 سال الیکشن, ضیاء الحق پر آپ کا کیا اعتراض تھا؟ وہ 90 دن سے انحراف اس نے کیا تو وہ تو غدار ہو گیا. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جی, اس نے جی آئین کو تباہ کر دیا. 90 دن کی ہم نے اتنی گردان سنی ہے, اب 90 دن آپ کے گلے کی پھانس بن چکے ہیں. بھئی 90 دن اگر ضیاء الحق اس سے آگے لے جا سکتا ہے اور وہ جرم ہے تو آپ وہی جرم کر رہے ہیں, آپ ضیاء الحق کی پیروی کر رہے ہیں. جس کا خود پرویز مشرف جو کہ ایک فوجی عامر تھا, اس نے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا, 3 سال بعد الیکشن کرا دیے, جب 5 سال پورے ہوئے پھر الیکشن کرا دیے. جو ایک فوجی عامر تھا, جو ڈکٹیٹر تھا, جو آئین کو نہیں مانتا تھا, اس نے تو الیکشن 5 سال میں کرا دیے. جس طرح کہہ رہے ہیں ہلالی صاحب کہ بھئی اتنی دہشت گردی تھی کہ اس دور میں کیا کیا نہیں ہو چکا تھا, یعنی کتنے بڑے حملے ہو چکے تھے, کتنے لوگ, اس کے باوجود الیکشن ہو گئے. اب ایسی صورتحال نہیں ہے, امن و امان کی صورتحال اس سے بہتر ہے. معیشت اگر خراب ہے تو آپ کی وجہ سے آپ نے کی ہے. صحیح بات ہے. 11 مہینے پہلے تو معیشت خراب نہیں تھی, ٹھیک چل رہی تھی. تو اب آپ اپنا ملبہ جو ہے وہ آئین پر ڈالنا چاہتے ہیں, جمہوریت پر. دیکھیں یہ آئین جو ہے یہ پیداوار ہے الیکشن کی, یہ جمہوریت پیداوار ہے الیکشن کی. بالکل بڑی اچھی بات. اب جب آپ الیکشن سے انحراف کرتے ہیں تو آپ آئین سے انحراف کرتے ہیں, آپ جمہوریت سے انحراف کرتے ہیں, پارلیمنٹ سے انحراف کر رہے ہیں. آپ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ جس الیکشن اگر نہ ہوں, یحییٰ خان نے یہی غلطی کی تھی نا کہ الیکشن کے نتائج نہیں مانے تھے اور وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا تھا. آپ اس طرف, اور اسی لیے یہ جو 90 دن کی شرط رکھی گئی تھی, اسی لیے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے یا 60 دن میں الیکشن ہوں گے, اور اس کے بعد اتنے عرصے میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے, کتنے عرصے میں وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, اس لیے لکھا گیا ہے کہ کوئی اور یحییٰ خان آ کے وہ کام نہ کرے. آپ یا یحییٰ خان کی پیروی کر رہے ہیں یا ضیاء الحق کی پیروی کر رہے ہیں, اور جمہوریت کا آپ نام لیتے ہیں. تو اس کا تو پھر اچھا کرائٹیریا کی جو بات ہے, کرائٹیریا ایک ہی ہے کہ چونکہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے, ہمیں اندیشہ ہے کہ عمران خان آ جائے گا تو اس لیے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ تو عجیب فضول منطق ہے. پھر تو کوئی حکومت آئے گی جس کی پوزیشن خراب ہوگی وہ الیکشن کرائے گی نہیں, اور وہ کہے گی دیکھ لیں جی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے تھے, غلام علی صاحب نے نہیں ہونے دیے تھے, مولانا فضل الرحمان نے نہیں ہونے دیے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب نے, وہی منطق وہ پیش کریں گے. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو میرا خیال ہے اب ان کو جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو کچھ یہ 10-11 ماہ میں یہ غیر مقبول ہوئے ہیں, یہ ان کی غلطی کا نتیجہ ہے, کسی اور کی غلطی نہیں ہے. اپنی غلطی جو ہے اس کا بوجھ قوم پر نہ ڈالیں, ملک پر نہ ڈالیں, آئین پر نہ ڈالیں, پارلیمنٹ پر نہ ڈالیں, جمہوریت پر نہ ڈالیں. اپنی غلطی کا خمیازہ آپ خود بھگتیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ 6 مہینے کے بعد جب آپ الیکشن کرائیں گے تو آپ کون سی آپ کے پاس ضمانت ہے آپ کو مل جائے گی کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے پہلے بھی جتنا ڈیلے کیا آپ کو نقصان ہوا ہے, مزید کریں گے مزید نقصان ہوگا. تو اس لیے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں, عمران خان کو مذاکرات کی میز پر لائیں,
ڈیلے تو آپ نے 90 دن کی پابندی تو آپ نے ختم کر دی, آگے چلے گئے وہ تو ہو ہی گیا, مزید 10 دن 15 دن مزید جا کے آپ الیکشن میں آئے ہیں. ایک ہی دن اگر شوق ہے آپ کو الیکشن کا, ورنہ 2 صوبوں میں ہونے دیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہو سکتا؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہلالی صاحب یہ بڑی اچھی بات کی ہے ارشاد احمد عارف صاحب نے بھی اس روایت کی جو کہ ڈل جائے گی اگر الیکشن ڈیلے کی, اور کتنی یہ خطرناک بات ہے کہ جمہوریت کے علمبردار آمرانہ نقش قدم پر جب چل پڑے. جی ہاں, یہ تو ایک منافقت ہے جو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. جو کہتا ہے وہ نہیں کرتا ہے, جو دوسرے کہتے ہیں اس کو کرٹیسائز کر کے اس کو منافق بتاتے ہیں. یہ سب چھوڑیں, یہ سب باتیں کرنا فضول ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ 3700 ٹیرر اٹیکس ہوئے تھے 2008 میں, اور پھر بھی الیکشنز ہوئے تھے. بالکل ابھی دیکھیں آپ اتنے ٹیرر کوارٹر. کہنے کی بات یہ ہے کہ بالکل صحیح کہا عارف صاحب نے کہ یہ اس لیے کہ وہ ہار جائیں گے, سب کو پتہ ہے یہ ہار جائیں گے, مگر وہ کیسے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگ ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس قسم کی منافقت, اور لوگ ان کو نفرت کیوں کرتے ہیں یار, اس لیے کرتے ہیں کہ یور پروجیکشن از بیڈ. شاید تم برے آدمی نہیں ہو, شاید تم اچھے آدمی ہو, مگر تمہارا پروجیکشن از سو فلوڈ, سو فیٹل کہ یہ حالات ہیں. اور کیا کہوں آپ سے. تو ہلالی صاحب مذاکرات آپ ہوتے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی اور خان صاحب نے بھی کچھ لینینسی دکھائی تھی. شارٹ سا کامنٹ اس پر کر دیجیے, پھر بریک پہ جانا ہے. نہیں, میرے خیال میں کہ مذاکرات ہونی چاہیے. عمران خان کو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ خود نہ آئے, اپنی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو جا کے نیگوشیٹ کریں, کچھ ٹیم کو نامنیٹ کریں اور ان کو تیار رکھیں. جب باتیں وہ کرنا چاہتے ہیں آپ بھیج دیں ان کو. اگر آپ کو اتنی کوفت ہوتی ہے ان کی شکل دیکھنے اور ان سے بات کرنے, تو یو شوڈ ہیو اے ٹیم. یہ تو آپ انکار نہ کریں, اور میرے خیال میں وہ صحیح ہے. ہاں, جب وہ ٹیم ملتی ہے تو ان کو ایک ہی بات کہے گی یار الیکشن کا ڈیٹ دے دو, اور وہ اور چیزیں بات کریں گے. تو آدھا گھنٹے کے لیے آپ آ گئے ہیں تو 1 گھنٹے جو بھی ہے ٹائم بیٹھنا ہے آپ کو تو بات کریں. بٹ آفٹر 1 hour سینگ کہ ہم تو ڈیٹ فکس کرنے آئے تھے اور آپ لوگ ادھر کی بات کر رہے ہیں ادھر کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہلالی صاحب بڑا ضروری ہے کہ آپس کی جو سیاسی نفرتیں ہیں وہ ختم کی جائیں اور عوام کی بھلائی کا سوچا جائے. ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. IMF معاہدے اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کچھ قیاس آرائیاں جاری ہیں. IMF کی نمائندہ برائے پاکستان ایسٹر پیرز نے البتہ یہ واضح کیا ہے کہ IMF اور پاکستان کے مابین معاہدے کو نیوکلیئر پروگرام سے جوڑنے کی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا نے بھی کہا ہے کہ پاکستانی ایٹمی پروگرام کے محفوظ کنٹرول پر اعتماد ہے, جبکہ وزیر اعظم آفس نے بھی ایسے ہی اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. دوسری طرف تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں سوال کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. ہلالی صاحب, اگر ملک کے نیوکلیئر پروگرام کا IMF کے ساتھ ڈیل سے کوئی تعلق نہیں تو اس بارے میں بار بار تشویش کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے, اور حکومت کی جانب سے یقین دہانیاں کیوں کرائی جا رہی ہیں؟ کیا کچھ دال میں کالا ہے؟ میرے خیال میں یہ سوال جو ہے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اور یہ رضا ربانی کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں نکال کے کہا کہ ہمارے اثاثے پہ شاید بارگیننگ ہو یا باتیں ہو یا نہ ہو. کیا ضرورت تھا ان کو؟ کیا ان کے پاس کوئی نیوز تھا, کوئی لیڈ تھا؟ اس لیے پوری دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان جو ہے ان سے یہ چھینا جائے گا یا خریدا جائے گا. ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, وہ بیچ دیں گے. لہٰذا یہ پورا مسئلہ جو ہوا ہے IMF کا, اور $1 بلین نہیں دینا اور ہمیں پھنسا کے رکھنا ایسے اس میں, یہ اس لیے ہے کہ ایکچولی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے. اور انہوں نے کہا, کس نے؟ مسٹر ڈار نے. میرے خیال میں آپ دیکھیں پٹی یہ کلپ چلنا تھا, ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ
ہمارا جو راکٹ وہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو پیسے خرچتے ہیں، لانگ رینج ریسرچ اینڈ کہا کہ نہیں کہا آئی ڈونٹ نو، مگر اگر کہا تو وہ غلط کہا کیا انہوں نے، اس لیے کہ یو ڈونٹ مینشن دیز تھنگس. یہ تو آپ کو جب پتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی چیز کے لیے ٹھہرے ہیں. ہندوستان نے پورا پروگرام پرسوں چلایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا پاکستان بیچ رہا ہے اپنے اثاثے، ہمیں پتا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، اسی بات پہ پھنسا ہوا ہے. لک ایٹ دیٹ، ان کا تو پروپیگنڈا چلے گا. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہر چیز بیچ دے گا اپنے جیب میں پیسے ڈالنے کے لیے. کون؟ ہمارے لیڈرز. اور وہ کون؟ وہ سب کو پتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ رضا ربانی کے پاس اگر کوئی انفارمیشن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو اس کو یہ کہنا میرے خیال میں غلط، کہ بلیم کرنا چاہتا تھا کہ گورنمنٹ کو. وہی ہے، وہی کانسیپٹ وہی ہے نا، یہ غدار ہے، یہ بیچ دیں گے. نہیں، ہاں ایگزیکٹلی، یہ ایک تو پھر یہ صحیح نہیں ہے نا. یو کان، آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ آپ ایک چھوٹا سا موقع ڈھونڈ رہے ہیں، ایک چالاکی کا موو کھیل رہے ہیں اس لیے کہ آپ ان کو بیک فٹ پہ کرنا چاہتے ہیں. دیٹس ناٹ آن، دیٹس ناٹ ریسپانسبل پالیٹکس. تو یہ شاہ محمود کو نہیں کرنا تھا ایسی بات. مگر اب جب ڈینائل آ گئی ہے، مگر دیکھیے امریکنوں نے کتنے مزے سے انہوں نے آرمی، ان کے جو سینٹ کام کے کمانڈر کو اس سینیٹر نے پوچھا تھا، ہاں ایک سوال ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے، وہ نیوکلیئر جو ان کا ہے. کیوں پوچھا اس نے؟ وہ یاد دلانا چاہتے ہیں اپنے دوست اسرائیل کو اور خود اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو کہ یہ ہم نہیں بھولے ہیں، یہ ہمارا ایجنڈا پہ ہے. مگر اس وقت یہ بندہ جو ان کا ہے اور ہمارا بندہ جو ہے وہ دوست ہے بقول ان کے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے ریگارڈنگ دی سیکیورٹی آف آر نیوکس. ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، ہونا نہیں تھا، کسی سے ذکر ہی نہیں کرنا تھا. اچھا ارشاد صاحب، بعض ممالک کی جانب سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر اس سے پہلے بھی تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، مگر آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ کبھی نہیں جوڑا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، سچویشن کو اس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ صورتحال یوں پیدا ہوئی اور یہ سوالات یوں اٹھے کہ وزیر اعظم نے بار بار کہا، جناب اسحاق ڈار صاحب نے بار بار کہا کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں. وزیر اعظم نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہم نے وہ شرائط بھی مان لی ہیں جو ہمارے سیاسی طور پر ہمارے لیے ایک ڈیتھ وارنٹ ہے، اور ہماری گردن پر پاؤں رکھ کر شرائط منوائی گئی ہیں. وہ انفلیشن وغیرہ کی بات کر رہے تھے. اس کے باوجود معاہدہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ پچھلے ماہ غالباً 9 فروری تھی یا 10 فروری تھی جب یہ ہو جانا تھا، اور ہمیں خوشخبری سنائی گئی کہ 24 گھنٹے میں ہو جائے گا، 72 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں. اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے کہ اور کون سی شرائط وہ بنوانا چاہتا ہے. ایک تو وجہ یہ بنی. دوسری وجہ یہ بنی کہ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ اپنے دوستوں سے کچھ لے کے آئیں، اپنے ریزرو جو ہیں شو کریں، تو چین نے تو آمادگی ظاہر کر دی، لیکن وہ 2-3 دوست ملک جو روایتی طور پر امریکہ کے انڈر انفلوئنس ہیں، زیر اثر ہیں، انہوں نے کوئی سستی دکھائی یا بے نیازی دکھائی. اور پھر تیسرا، انڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا ہوا اور ہمارے بعض انگریزی اخبارات نے بھی سٹوریز چھاپی، جس کی بنیاد پر رضا ربانی صاحب نے یہ سوال اٹھائے اور پریس ریلیز جاری کیا باقاعدہ. اب بدھ کے دن ہماری سی پی این ای کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے. ان سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ جناب ایسا کوئی دباؤ آپ پر ہے، ایسی کوئی شرائط پیش کی جا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھیں جی، یہ جو ہمارا پروگرام ہے اور ہمارے جو سلامتی سے جڑے معاملات ہیں، اس کے بارے میں پوری قوم کا، حکومت کا اور فوج کا فیصلہ ہے کہ کوئی شرط نہیں مانی جائے گی. اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ میرا بات سمجھ گئے ہوں گے. یعنی شرائط رکھی گئی تھیں. تو نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی حکومت یہ نہ مان سکتی ہے، نہ یہ ایشو ہونا چاہیے. لیکن جب سوالات ہوئے تو اسحاق ڈار صاحب کو یہ بات لانگ رینج میزائل والی کرنی نہیں چاہیے تھی.
تاکہ شکوک شبہات شکوک و پیدا نہ ہو شبہات پیدا جائیں. نہ ہو. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی حکومت ایسی شرائط مان کر ہاں. اس ملک میں سیاست کر سکتی ہے یا رہ سکتی ہے. چلیں جی ٹھیک ہے ناظرین، ڈسکشن آپ نے سنی، کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.